بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ رزق میں کشادگی کا ایسا آسان وظیفہ جس سے رزق کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ خیر و برکت کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے حوالے سے ہے۔ عمل کی پابندی کریں گے تو بے تحاشا کامیابیاں رب کریم عطا فرمائیں گے اور حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور دوسرا وظیفہ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، اس کے حوالے سے ہے۔ دعا کی قبولیت کے واسطے یہ بڑا خالص عمل ہے۔ تیسرا وظیفہ روزی میں برکت اور فراخی رزق کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ مخلوق میں کسی کی محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں، یہ وظیفہ بہت کارآمد ہے۔ ناظرین، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں دو بھائی تھے۔ ایک بارگاہ نبوی میں حاضر رہتا اور دوسرا کام کاج کرتا تھا۔ کام کرنے والے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کے کام نہ کرنے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاید تجھے اس کی برکت سے ہی رزق دیا جا رہا ہو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس شخص نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بھائی کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ اس نے سارا بوجھ مجھ پر ڈال دیا ہے، اسے میری مدد کرنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھائی کی کفالت کرنے پر صبر و ہمت کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ جو کچھ تو کما کر اپنے بھائی پر خرچ کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ سب رزق تجھے اس کی برکت سے دیا جا رہا ہو۔ حدیث مذکور اس بات پر واضح دلیل ہے۔ فقراء بالخصوص اپنے قریبی رشتہ داروں کی کفالت کرنا رزق میں برکت کا بہترین ذریعہ ہے۔ آیت الکرسی کو کسی چیز پر لکھ کر اس کا کتبہ مکان میں کسی اونچی جگہ پر آویزاں کر دیا جائے تو انشاءاللہ اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا، بلکہ روزی میں برکت اور اضافہ ہوگا اور مکان میں کبھی چور نہ آ سکے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیے، بغیر وضو قرآن پاک چھونا اور لکھنا ناجائز ہے، اس لیے آیت الکرسی لکھنے سے پہلے وضو ضرور کیجیے اور مکمل درست لکھنا آتا ہو تو ہی لکھیے، ورنہ کسی اچھے لکھنے والے سے لکھوا لیجیے۔ پہلا وظیفہ ہر قسم سے شر فتنہ سے حفاظت کے لیے، مقاصد میں کامیابی کے لیے، امن و سکون کے لیے۔ اگر آپ خیر و برکت کا نزول چاہتے ہیں تو روزانہ نماز عشاء کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے درمیان میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل 500 مرتبہ پڑھ لیں۔ پابندی سے یہ عمل کریں گے تو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو پوری توجہ کے ساتھ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ آپ کا دھیان کسی اور طرف نہ ہو۔ جس حاجت کے لیے کریں گے دعا ضرور قبول ہوگی۔ جب آپ ان کلمات کو پڑھیں گے، کیونکہ ان میں اسم اعظم بھی موجود ہے، تو عمل میں شدت پیدا کرنے کے لیے یہ وظیفہ کافی ہے۔ مخصوص تعداد میں پڑھنا چاہتے ہیں تو صبح کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت۔ شام کی نماز کے بعد بھی ایک تسبیح پڑھ لیں۔ اگر آپ ایسے بھی پڑھ لیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دعا کی قبولیت کے حوالے سے یہ بڑا خاص عمل ہے۔ سارے مقاصد آپ کے پورے ہوں گے، زندگی کی تمام خوشیاں پوری ہوں گی۔ تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے، رزق کی فراوانی کے لیے یہ عمل بڑا بہترین ہے، آسان بھی ہے اور تیر بہدف بھی ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے درمیان میں یا مغنیو اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر پڑھ سکتے ہیں تو روزانہ کی بنیاد پر 1100 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے اثرات خیرت انگیز ہوں گے اور جلدی آپ پر ظاہر ہوں گے۔ یہ عمل کر کے فراخی رزق کے لیے دعا کرنی ہے۔
انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر عمل کرتے رہیں گے اور روزی میں برکت ہوگی، تھوڑی سی آمدن میں بھی برکت ہوگی، مخلوق خدا میں سے کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی۔ فرمایا کہ کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے فرشتوں اور مخلوق کی، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی چلے گئے، کچھ مدت ٹھہر کر دوبارہ حاضر ہوئے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی، میں نہیں جانتا کہ اس کو کہاں رکھوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس تسبیح کا ورد حتی الامکان طلوع صبح صادق کے ساتھ ہو، ورنہ صبح سے پہلے جماعت قائم ہو جائے اس میں شریک ہو کر بعد کو عدد پورا کیجیے، اور جس دن قبل نماز بھی نہ ہو سکے تو خیر طلوع شمس یعنی کہ سورج نکلنے سے پہلے کرے۔ فتاوی رضویہ میں ہے خاص طلوع صبح صادق کے وقت اگر نہ ہو سکے تو حتی الامکان سنت صبح سے پہلے 100 بار روزانہ پڑھے۔ اول و آخر درود شریف 10 بار اس کا ورد ہمیشہ رہے۔ اول وقت پڑھنے کی کوشش ہو مگر اس کے سبب جماعت میں خلل نہ پڑے گا۔ اگر آنکھ دیر میں کھلے سنتیں پڑھ کر اسے شروع کریں، اگر بیچ میں جماعت قائم ہو شریک ہو جائیں، باقی عدد بعد میں پورا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی اور 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے تمام بہن بھائیوں اور ماؤں کی، بزرگوں کی تمام پریشانیاں اور تکلیفیں دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔